تذکرہ کیا۔ آگے ارشاد فرماتا ہے کہ واللتی احصنت فرجہا، اور اس عورت کو یاد کرو جس نے اپنی پارسائی کی حفاظت کی، اپنی پارسائی کو نگاہ میں رکھا۔ ان سے بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا مراد ہیں۔ تو قرآن سے یہ بات ثابت ہوئی کہ بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا معاذ اللہ خراب کردار کی کوئی خاتون نہیں تھیں، جیسے کہ بعض لوگوں نے معاذ اللہ آپ پر کلام کرنے کی جسارت کی ہے، بلکہ خود قرآن ان کی براءت کو، ان کی عصمت کو، ان کی پاکیزگی کو بیان کر رہا ہے، اور خاص یاد کرنے کا حکم دے رہا ہے کہ اللہ کی اس ولیہ کو یاد کرو کہ جس نے اپنی پارسائی کی حفاظت کی، اپنی پارسائی کو ہمیشہ نگاہ میں رکھا۔ فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُوحِنَا، تو ہم نے اس میں اپنی روح پھونکی۔ اپنی روح پھونکی سے مراد یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ کہ اللہ نے اللہ کی بھی ایک روح ہے اور اللہ نے اس روح کو پھونک دیا، مراد یہ ہے کہ ہم نے اپنی طرف سے روح پھونکی۔ یعنی ہر معاملہ ایسی ہوتا ہے کہ باپ ہوتا ہے، ایک ماں ہوتی ہے، ان سے بچہ پیدا ہوتا ہے، اور یہ روح پھونکنے کا معاملہ یا بچے میں روح ڈالنے کا معاملہ فرشتوں کے سپرد ہوتا ہے۔ لیکن جب بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا اللہ تبارک و تعالی نے ارادہ فرمایا، تو اپنی طرف سے خود مطلب اس کا اہتمام فرمایا اور آپ کے باطن میں روح کو پھونکا گیا، ڈالا گیا۔ وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے اسے یعنی بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو اور اس کے بیٹے کو تمام جہان والوں کے لیے یا تمام جہانوں کے لیے نشانی بنا دیا، یعنی اپنی عظمت اور عظیم الشان قدرت کی نشانی قرار دے دیا، کیونکہ ایک کنواری عورت جس کو کبھی کسی مرد نے نہ چھوا ہو اور اس سے ایک بچے کا صدور ہو، اور پھر وہ بچہ حالت بچپنے میں یعنی جب پیدا ہوئے اس کے بعد ہی اپنی قوم سے ہم کلام ہو جائے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نبی پیدا کیا، ایک کنواری ماں سے نبی پیدا ہوا، تو یہ سب کا سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم الشان قدرت کے اوپر ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ اِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، بے شک تمہارا یہ دین ایک ہی دین ہے، اس میں کوئی تفرقہ بازی نہیں ہے، کوئی اس میں فرقے نہیں ہیں۔ دین کو اگر دیکھا جائے تو یہ ایک دین ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ پھر اس میں لوگ فرقہ بندی کر لیتے ہیں، تفریقہ بازی ہو جاتی ہے، ورنہ دین ایک دین ہے۔ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونَ، اور میں تمہارا رب ہوں تو میری عبادت کرو۔ یعنی دین ایک ہے، تعلیمات ایک ہیں، اور اللہ تعالیٰ عبادت ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہارا رب ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب کے سب مل کر عبادت کرو۔ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، اور اوروں نے، دوسروں نے اپنے کام آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیے۔ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ، اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیے انہوں نے اپنا امر، اپنا کام بینہم، اپنے درمیان۔ مراد یہ ہے کہ پھر بہت سے لوگ ایسے تھے جو مختلف ٹکڑیوں میں بٹ گئے، مختلف تفریقہ بازی میں پڑ گئے اور مختلف قسم کے فرقے بنا لیے۔ تو یاد رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے اس پر ایمان لانا سب پر لازم ہے، اور جس عقیدے کے اوپر، جن عقائد اور اعمال وغیرہ کی نبی کریم نے تعلیم فرمائی، صحابہ کرام نے بھی ان کو اختیار کیا، ان پر ایمان رکھنا چاہیے، ان کو اختیار کر کے رکھنا چاہیے، تو ہم یہ مسلمان کہلائیں گے۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ ہر دور میں کچھ بگاڑ پیدا ہوتا ہے، کچھ لوگ عقائد باطلہ کو اختیار کر لیتے ہیں اور جمہور علماء سے ہٹ جاتے ہیں۔ اس طرح ایک نیا فرقہ معرض وجود میں آ جاتا ہے عقائد میں اختلاف کی بنا پر۔ اکثر اعمال کے اختلاف کا جو ایک گروپ ہوتا ہے کہ اعمال میں اختلاف کی وجہ سے گروپ بندی ہو جاتی ہے، یہ قابل گرفت نہیں ہے۔ جیسے کہ امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، یہ چاروں ائمہ ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چاروں کو وسعت علمی سے نوازا تھا، اور ان کو بے تحاشا علوم عطا فرمائے گئے، اور آپ ان تمام کو، چاروں کو یہ ملکہ حاصل تھا کہ یہ قرآن و حدیث سے بغیر کسی کی مدد کے مسائل اخذ کر سکتے تھے، تو انہوں نے کیا اور انہیں آسان کر کے لوگوں تک پہنچایا۔ اور تو اس طریقے سے چار گروپ ہو گئے، حنفی ہیں، شافعی ہیں، مالکی ہیں، حنبلی ہیں۔ تو یہ معاذ اللہ کوئی عقائد کی بنا پر گروپ بندی نہیں ہوئی ہے، بلکہ ایک نوعیت کے مسائل اختیار کرنے کی بنا پر
ایک گروپ ہو گیا، پھر دوسرا گروپ بنا، تیسرا اور چوتھا ہوا۔ یہ شریعت کے نزدیک قابل گرفت نہیں ہے، کیونکہ یہ اختلافات تو صحابہ کرام کے درمیان بھی رہے۔ فقہی اختلاف کثرت سے صحابہ کرام کے درمیان رہا ہے۔ اگر آپ اس کو ملاحظہ فرمانا چاہیں تو ترمذی اٹھا کر آپ پڑھ لیجئے، آپ دیکھیں گے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ احادیث نقل فرماتے ہیں، اور اس کے بعد اس کے اندر جو صحابہ کرام کا اختلاف رہا ہے اس سے نتیجہ اخذ کرنے میں وغیرہ وغیرہ یا مسائل اخذ کرنے میں وہ بھی ذکر کر دیتے ہیں۔ تو یہ کوئی بری بات نہیں ہوتی۔ اختلاف وہی ناپسندیدہ ہے یا تفرقہ بازی وہی ناپسندیدہ ہے، شریعت اس کو شدید ناپسند رکھتی ہے جو عقائد کی بنا پر ہو اور ایسے عقیدے اختیار کر لینے کی بنا پر ہو کہ انسان کو جمہور مسلمانوں سے دور کر دیں اور ایک نیا فرقہ معرض وجود میں آ جائے، اور وہ عقائد ایسے ہوں کہ عقائد اسلام سے ٹکراتے ہوں، ان کے خلاف ہوں، تو یہ ایک نیا فرقہ ہوتا ہے اور اس کی شدت کے ساتھ ممانعت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے، ان میں سے 71 جہنمی اور ایک جنتی تھا، اور میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، ان میں سے 72 جہنمی ہوں گے اور ایک جنتی ہوگا۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک ناجی فرقہ کون سا ہوگا، یعنی نجات پانے والا؟ تو ارشاد فرمایا کہ وہ جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، یعنی جو اسلام کے بنیادی عقائد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، اللہ کی ذات سے متعلق صفات، آسمانی کتابیں، انبیاء علیہ السلام، جنت، دوزخ، جن، فرشتے، تقدیر کے مسائل، اخروی جو معاملات سے متعلقہ عقیدے ہیں، یہ تمام کے تمام بالکل واضح ہیں، اور عموماً ان میں کسی کا اختلاف نہیں ہوتا ہے، سب اس کو تسلیم کرتے ہیں ما سوا چند ایک کے، جیسے مثلا دیدار الہی کا مسئلہ ہے کہ جو جمہور اکابر اسلام ہیں، جمہور صحابہ ہیں، وہ بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کے، بلکہ صحابہ میں تو سبھی کسی کا انکار ہمیں نظر نہیں آتا کہ وہ جو اللہ کے دیدار کے منکر ہوں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر دیدار کا انکار ہے تو وہ ایک خاص نوعیت پر اس کو محمول کیا گیا ہے، جیسے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ کہتی تھی کہ اللہ کا دیدار کسی کو ممکن نہیں، لیکن وہ اس طرح اس کی تعویل کی گئی ہے کہ آپ کی مراد یہ تھی کہ اللہ کا دیدار اس انداز سے کرنا کہ ہماری نگاہیں پوری اللہ کی ذات کا احاطہ کر لیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو یہ ایک الگ بات ہے کہ اس کی تعویل ممکن ہے۔ بہرحال صحابہ کرام علیہم الرضوان جو جن عقائد پر تھے، جو مطلب اللہ کی ذات و صفات وغیرہ آسمانی کتابوں کے بارے میں عقیدے، ان میں کوئی اختلاف نہیں، اور ہم سب بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ تو اب اگر کسی کا عقیدہ ان عقائد اسلام، بنیادی عقائد اسلام سے ٹکرا رہا ہوگا تو وہ ایک نیا فرقہ بن جاتا ہے، وہ علیحدہ ہو جاتا ہے، اور اس طرح فرقہ بندی کرنا غلط ہوتا ہے۔ ہمیں مسلمان بن کے رہنا چاہیے، ایک الگ فرقہ نہیں بنانا چاہیے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے عقائد پر توجہ رکھیں کہ ہمارے عقائد درست ہیں کہ نہیں۔ اور یہ بھی میں آپ کو عرض کر دوں کہ جس طرح فقہی مسائل کے لیے 4 دلیلیں ہیں یا 4 مآخذ ہیں یا 4 ایسے ذرائع ہیں جن سے وہ فقہی مسئلہ نکلتا ہے، ان میں قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس، اسی طریقے سے عقائد کے حصول کے لیے بھی 4 ذرائع ہوتے ہیں، ایک قرآن، دوسرا حدیث، تیسرا عقل سلیم، سلامت عقل، کامل عقل جو عیبوں سے سلامت ہو، نقص سے سلامت ہو، اور چوتھا سواد اعظم۔ قرآن تو واضح ہے کہ قرآن میں جتنے عقیدے ہیں انہیں ہمیں اختیار کرنا ہوگا، پھر حدیث میں جو عقائد کا بیان ہے وہ عقائد اس سے ہم سیکھتے ہیں، تیسرا ہے عقل سلیم، عقل سے بھی بہت سارے عقیدے ثابت ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں اللہ کی ذات سے متعلق بحث کرنے سے تو بلکہ غور و تفکر کرنے سے منع فرما دیا، لہٰذا مسند امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے، آپ نے نقل کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کی ذات کے بارے میں غور نہ کرو، اس کی صفات کے بارے میں غور کرو، اس لیے کہ کوئی ایسی عقل نہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا احاطہ کر لے، اس کو گھیر لے۔ ذات اللہ کی ہمیں سمجھ میں نہیں آ سکتی، اس کے بڑے راز ہیں، صفات پہ غور و تفکر کا حکم ہے۔ پھر اسی طرح صفات کے بارے میں نبی کریم جو اللہ کی صفات ہیں، مثلا ارادہ ہے، قدرت ہے، کلام ہے، اور پیدا کرنا ہے، تخلیق، رزق عطا فرمانا ہے، رازق ہونا ہے، ان کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل بیان نہیں فرمائی۔
لیکن جب بعد میں فتنے بڑھے، خصوصاً معتزلہ ایک فرقہ تھا، خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد نے بغاوت کر کے ایک فرقہ بنایا تھا، معتزلہ فرقہ تھا، انہوں نے جب کلام کیا اللہ کی ذات کے بارے میں، اس کی صفات کے بارے میں، تو پھر اکابرین اسلام مجبور ہو گئے جواب دینے پر، کیونکہ اگر یہ خاموش رہتے اور یہ سوچتے کہ صحابہ کرام نے چونکہ اللہ کی ذات و صفات پر بحث نہیں کی ہے، کلام نہیں کیا ہے، تو ہم بھی نہیں کریں گے، تو یقینی سی بات ہے کہ وہ جرأت کر رہے تھے مخالفین، اگر ان کی یک طرفہ بات لوگوں تک پہنچتی اور غلط بات لوگوں تک پہنچتی تو لوگ گمراہ ہو جاتے۔ لہٰذا یہ مجبوریاں ہوتی ہیں بعض اوقات کہ کچھ اختلافی مسائل پر علماء اسلام کو کلام کرنا پڑ جاتا ہے، کیونکہ ایک نیا فرقہ معرض وجود میں آ رہا ہوتا ہے، وہ اسلام کی صاف ستھری تعلیمات پر تنقید کر رہا ہوتا ہے، انہیں بگاڑنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، تو پھر دفاع عقائد کی غرض سے علماء اسلام کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ وہ دفاع کریں۔ اس میں پھر عوام بیچاری تذبذب کے عالم میں آ جاتی ہے کہ کون ان میں سے حق پر ہے، جو غلط کر رہا ہے عوام اس کی طرف بعض اوقات ہو جاتی ہے، جو دفاع کر رہا ہے عقائد اسلام کا لوگ ان کو برا سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ دیکھو جی فرقہ پرستی کر رہے ہیں۔ یہ توجہ کرنی چاہیے کہ ہر دفاع کرنے والا، عقیدے کے بارے میں کلام کرنے والا ضروری نہیں ہے کہ وہ فرقہ بندی کر رہا ہو، بلکہ بعض اوقات وہ فرقہ بندی کو ختم کرنے کے لیے کلام کر رہا ہوتا ہے۔ تو بہرحال پھر اس طریقے سے اللہ کی ذات و صفات پر کلام شروع ہوا، تو چونکہ اس کے بارے میں قرآن و حدیث میں تفصیلی کلام تھا ہی نہیں، تو پھر نقل نہ ملی، لہٰذا عقل سے پھر یہ ثابت ہوا۔ وہ بھی عقلی اعتراضات کرتے تھے، اور ہمارے اکابرین اسلام اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات سے متعلقہ عقائد کو عقل سے ثابت کرتے تھے، تو عقل سلیم سے بھی عقیدہ ثابت ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر معتزلہ نے اعتراض کیا کہ اللہ کی ذات تو قدیم ہے لیکن اس کی صفات قدیم نہیں ہیں۔ قدیم کا مطلب جو ہمیشہ سے ہو۔ ایک ایسا ہوتا ہے ایک چیز کہ پہلے نہیں تھی پھر معرض وجود میں آئی، وہ غیر قدیم کہلاتی ہے۔ جیسے آپ اور میں پہلے نہیں تھے، پھر دنیا میں اللہ نے ہمیں بھیجا، ہم غیر قدیم ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو یہ معاملہ نہیں ہے، وہ تو ہمیشہ سے ہے۔ ایسا نہیں کہ کبھی پہلے وہ نہیں تھا پھر بعد میں معرض وجود میں آیا معاذ اللہ، تو ایسا تو نہیں ہے۔ تو جو ہمیشہ سے ہو، ایسا اس کے ساتھ نہ ہوا ہو کہ پہلے نہیں تھا بعد میں آیا، اسے قدیم کہتے ہیں۔ تو معتزلہ نے کہا کہ صرف اللہ کی ذات قدیم ہے، صفات قدیم نہیں ہیں، یعنی صفات پہلے نہیں تھی بعد میں پیدا کی گئی ہیں۔ کیوں؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ اگر آپ اللہ کی ذات کو بھی قدیم مانیں، صفات کو بھی قدیم مانیں تو شرک لازم آ جائے گا۔ لیکن جب علماء اسلام نے اس پہ غور و تفکر کیا تو انہوں نے کہا کہ جیسے اللہ کی ذات قدیم ہے اس کی صفات بھی قدیم ہیں، اور اس سے کوئی شرک لازم نہیں آتا، اس لیے کہ صفات اللہ سے کوئی جدا کوئی ہیں کہ ہم ایک غیر چیز کو یہ بارے میں یوں کہہ کے اللہ کی شرک معاذ اللہ کے ساتھ کسی کی شرکت ثابت ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات ایک دوسرے کے لیے ایسی لازم و ملزوم ہیں گویا کہ ایک ہی چیز ہیں، لہٰذا یہ شرکت لازم نہیں آئے گی۔ اور اب عقل سے اکابرین اسلام نے ثابت کیا کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ صفات باری تعالیٰ پہلے نہیں تھیں بعد میں معرض وجود میں آئیں، تو ہم آپ سے سوال کریں گے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک وقت ایسا ضرور تھا کہ اللہ کی ذات تو تھی، اس کی کوئی بھی صفت نہیں تھی۔ تو اب سننا اللہ کی صفت، دیکھنا اللہ کی صفت، کلام کرنا اللہ کی صفت، ارادہ فرمانا اللہ کی صفت، پیدا کرنا اللہ کی صفت، مارنے کی صلاحیت یہ اللہ کی صفات۔ تو اب اگر یہ پہلے نہیں تھیں تو آپ کو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ ایک وقت ایسا تھا کہ اللہ تعالیٰ نہ سنتا تھا، نہ دیکھتا تھا، نہ بولتا تھا، نہ ارادہ کرنے پہ قادر تھا، نہ کسی کو پیدا کرنے پہ قادر تھا، نہ کسی کو مارنے پر قادر تھا۔ تو اللہ کی صفات کو غیر قدیم ماننے کی بنا پر معاذ اللہ کی طرف بہت سارے عیوب کی نسبت ہو جائے گی کہ معاذ اللہ ایک وقت میں اللہ تعالیٰ بہرا بھی تھا، اندھا بھی تھا، گونگا بھی تھا، وہ ارادہ کرنے پہ قادر نہیں تھا، مجبور محض تھا، کچھ پیدا نہیں کر سکتا تھا۔ تو اس خرابی سے بچنے کے لیے عقلی طور پہ کہا کہ اللہ کی صفات بھی قدیم ہیں۔ پھر اس سے یہ بھی خرابی لازم آتی ہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ صفات پہلے نہیں تھی بعد میں تھیں، تو ہم آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس تو پیدا کرنے کی صفت تھی نہیں، تو پھر ان مخلوق یہ جو اللہ کی صفات ہے انہیں کس نے پیدا کیا؟ جب ایک اللہ کے پاس پیدا کرنے کی صفت ہے ہی نہیں تو یہ صفات کیسے پیدا ہو گئیں؟ تو پھر ماننا پڑے گا کہ کوئی اور ذات تھی جس نے ان صفات کو پیدا کر کے اللہ کو وہ دیں، تو پھر اس ذات کا ایک اور ذات کا جو اللہ تعالیٰ سے بھی طاقتور ہے اس کا ثبوت ہو جائے گا کہ اس نے اللہ کو دیں، تو معاذ اللہ تعالیٰ گویا کہ صفات کے حصول میں اس ذات کا محتاج ہوا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں۔ لہذا عقلاً ثابت ہو گیا
کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمیشہ سے ہے، اس کی صفات بھی ہمیشہ سے ہیں، اگر آپ ایسا تسلیم نہیں کریں گے تو عقلی لحاظ سے ثابت ہوگا کہ بہت ساری خرابیاں اللہ کی طرف منسوب ہو جائیں گی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ عقل سلیم سے بھی عقیدہ ثابت ہوتا ہے، تو ایک قرآن سے، دوسرا حدیث سے، تیسرا عقل سلیم سے، اور چوتھا سواد اعظم۔ سواد اعظم، سواد کہتے ہیں جماعت کو، اعظم مانے بڑی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت کبھی گمراہی پر مجتمع نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ کبھی میری امت کو گمراہی پر جمع نہیں کرے گا۔ اور ایک روایت میں ارشاد فرمایا کہ سواد اعظم کو مضبوطی سے پکڑ کر رکھو، من شذ شذ فی النار، جس نے بڑی جماعت کو چھوڑ دیا وہ آگ میں ڈالا جائے گا، لہذا وہ جہنم میں جائے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ کبھی کسی دور میں ایسا نہیں ہوگا کہ جمہور مسلمان صحیح عقیدے پر قائم نہ رہیں، ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا کہ عقیدے کے اعتبار سے بگاڑ بڑھ جائے، یعنی جو بگاڑ والے ہیں وہ زیادہ ہو جائیں اور جو صحیح عقیدے والے ہیں وہ کم ہو جائیں۔ ہمیشہ صحیح عقیدے والے غالب رہیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ لہذا کسی بھی عقیدے کو اختیار کرنے کے بارے میں ایک بہت ہی یہ سمجھ لے ایک اچھی دلیل ہمیں فراہم کر دی گئی کہ آپ دیکھیں کہ یہ عقیدہ ایک بہت بڑی، یعنی پورے ورلڈ میں جتنے مسلمان ہیں ان میں سے اکثر نے اس کو اختیار کیا ہوا ہے، تو ہم بھی اس کو اختیار کریں گے۔ گویا کہ ہمیں ایک دلیل مل گئی شرعی طور پر کہ سواد اعظم نے اس کو اختیار کیا ہوا ہے۔ اس پہ انشاءاللہ مزید کلام بھی کریں گے، لیکن اگلے پروگرام میں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ سورۃ الانبیاء چل رہی تھی اور 93 آیات کی تفسیر تقریباً ہو گئی تھی، اور 93ویں آیت کے بارے میں ہمارا کلام چل رہا تھا، جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک یہ امت تو ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا الہ ہوں، تو میں تمہارا رب ہوں، پس میری عبادت کرو۔ لیکن بعض لوگوں نے پھر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اوروں نے اپنے کام آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیے، یعنی وہ عقیدوں کے اعتبار سے فرقوں میں بٹ گئے، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے ناپسند فرمایا، کیونکہ پسندیدہ بات پہلے بیان فرمائی کہ ایک ہی امت ہونی چاہیے، سب کے عقیدے ایک جیسے ہونے چاہیے، اور وہ عقیدے ویسے ہی ہونے چاہیے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ اور صحابہ کرام کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے عقائد تھے۔ تو پچھلے پروگرام میں ہماری بات یہاں تک پہنچی تھی کہ جس طریقے سے کوئی فقہی مسئلہ 4 چیزوں میں سے کسی ایک سے ثابت ہوتا ہے، قرآن، سنت، اجماع یا قیاس، اسی طریقے سے عقائد بھی 4 ذرائعوں میں سے یا 4 ذرائع میں سے ایک سے کسی ثابت ہو سکتے ہیں، قرآن سے بھی ثابت ہوتے ہیں، یا حدیث سے ہوں گے، یا عقل سلیم سے ہوں گے، یا سواد اعظم سے ہوں گے۔ اور سواد اعظم کی وضاحت کرتے ہوئے میں نے عرض کیا تھا کہ اگر کوئی عقیدہ ایسا ہے جو مسلمانوں کی اکثریت نے اختیار کیا ہوا ہے تو اس بات کی دلیل ہوگا کہ وہ عقیدہ درست ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ایک صحیح عقیدے کے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اب آج کل کا دور ایسا ہے، ایک عجیب و غریب دور ہے کہ اس میں کثیر فرقے بن گئے ہیں، مختلف قسم کے عقائد، لوگ اپنے عقائد کا اظہار کرتے ہیں، اور خصوصاً ہماری نوجوان نسل یا وہ لوگ کہ جو زیادہ علوم دینیہ کے قریب نہیں ہوتے، زیادہ دینی معلومات ان کے پاس نہیں ہوتی، یہ بڑے تذبذب کے عالم میں ہوتے ہیں، اور یہ اکثر کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں، مطلب کس کے پاس جائیں، ایک کے پاس جاتے ہیں وہ کوئی بات بولتا ہے، دوسرے کے پاس جاتے ہیں وہ کوئی بات بولتا ہے، کون حق پر ہے کون نہیں، تو ہم کیا کریں۔ تو اس میں سب سے پہلے بات تو یہ میرا آپ کو مشورہ ہے کہ آپ قرآن کو پڑھیے، حدیث کو پڑھیے۔ قرآن اور حدیث جب آپ پڑھیں گے، اس میں جو صراحتاً واضح طور پہ عقائد بیان کر دیے گئے ہیں کہ اللہ ایک ہے، وہ رازق ہے، مالک ہے، آسمانی کتابوں کا تذکرہ، فرشتوں کا وجود بیان کیا گیا ہے، جنت، دوزخ، اس کے علاوہ تقدیر کو بیان کیا گیا ہے، ان سب پر ایمان رکھنا لازم ہے۔ اس کے بعد نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ
ان جو معمولات ہیں ان کا یا عبادات ہیں ان کا اہتمام آدمی کرے، اور جتنے وہ معاملات آپس میں لوگوں کے ساتھ کرتا ہے ان کے علوم وغیرہ سیکھ کر ان کو صحیح طریقے سے کرے تو انشاءاللہ نجات کے لیے کافی ہیں۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایک خاص گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں، اس کے اپنے کچھ عقائد ہوتے ہیں، پھر آپ باہر نکلتے ہیں تو مختلف قسم کے گھرانے ملتے ہیں جن میں مختلف قسم کے عقائد کے حامل افراد رہتے ہیں۔ جب ان سے آپ گھلتے ملتے ہیں تو وہ اپنا عقیدہ بیان کرتے ہیں، آپ اپنا موقف ان کے سامنے بیان کرتے ہیں، اور ان میں کبھی کبھی ٹکراؤ ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں آدمی تھوڑا سا پریشان ہوتا ہے کہ میں صحیح ہوں یا غلط، یا سامنے والا صحیح ہے یا غلط، تو پھر اسے بعض اوقات کوئی تشفی کرنے والا نہیں ملتا، کوئی سمجھانے والا نہیں ملتا۔ تو چونکہ الحمدللہ میں اس فیلڈ میں ہوں تو کثرت سے کالز آتی ہیں اسی طرح کے نوجوانوں کی کہ ہم کیا کریں، کس کے پاس جائیں، اور وہ بہت پریشان ہوتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ دیکھیے عقائد کا معاملہ یہ ہے کہ عقیدے دو طرح کے ہیں۔ اس تفصیل کو ذرا آپ غور سے سماعت فرمائیے گا کہ عقائد دو طرح کے ہوتے ہیں۔ بعض عقیدے تو ایسے ہیں کہ جن کی تصحیح یا جن کی درستگی یا جن کے بارے میں معرفت حاصل کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ نہیں کریں گے، ان کی معلومات حاصل نہیں کریں گے، ان کو درست نہیں کریں گے تو یا تو کافر ہو جائیں گے یا بدعتی ہو جائیں گے۔ ان میں سے وہی ہیں جو میں نے ٹاپکس کچھ آپ کو عرض کیا تھا، مثلا اللہ کی ذات کے بارے میں، صفات، انبیاء علیہم السلام، آسمانی کتابیں، جنت، دوزخ، جن، فرشتے، تقدیر اور آخرت۔ ان چیزوں کے بارے میں ایمان رکھنا، ضروری معلومات حاصل کرنا یہ لازم ہے، فرض ہے، کیونکہ اگر آپ نہیں حاصل کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ کسی موڑ پر ہم کسی صحیح عقیدے کا انکار کر بیٹھیں اور کافر ہو جائیں، یا اس میں فساد پیدا کر دیں، ذرا عقیدے میں فساد پیدا ہو جائے تو گمراہ یا بدعتی ہو جائیں۔ اور بعض عقیدے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا تعلق کفر و ایمان سے نہیں ہوتا، جن کا علم سیکھنا فرض نہیں ہوتا، جیسے آج اکثر جو ہمارے اس معاشرے میں مختلف قسم کے نظریات اور عقائد ہیں ان کے بارے میں، یعنی ان کے علاوہ جو بہت سارے امور آپ کے درمیان ہیں، ان کا علم سیکھنا سب چیز کا فرض نہیں ہوتا، لازم نہیں ہوتا کہ سیکھیں گے بہت اچھا ہے، نہیں سیکھیں تو بروز قیامت آپ سے ان چیزوں کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ تو پہلی بات تو یہ کہ سب سے پہلے آپ ان عقائد کو سیکھنے کی کوشش کیجئے جن کا علم سیکھنا فرض عین ہے، اور جن کا علم سیکھنا فقط مستحب ہے، بہتر ہے، اسے پھر آپ ثانوی حیثیت دیجئے۔ اولیت اور اولویت ان عقائد کو دینا ہوگا کہ جن عقائد کا علم سیکھنا ہم پر لازم قرار دیا ہے، جیسے کہ چند ٹاپک میں نے عرض کیے۔ تو یہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر بالفرض آپ اس پہلے والے میں تو کسی کا اختلاف ہی نہیں، سب ان کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہاں ان ٹاپکس کا علم سیکھنا لازم ہے وغیرہ وغیرہ، دوسرے جو ثانوی حیثیت رکھتے ہیں ان میں بھی جو ہمارے معاشرے میں رائج ہیں، نبی کریم کو یا رسول اللہ کہنے کا مسئلہ، حاضر و ناظر کا مسئلہ، نبیوں کو علم غیب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اسی طرح یہ جو انگوٹھے چومنے کے مسائل، اگرچہ ان میں سے بہت سے عقیدے سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک تو ہماری عوام بیچاری ایسی بھولی بھالی ہوتی ہے کہ جس چیز کا تعلق عقیدے سے نہیں ہے صرف عمل سے، اسے بھی عقیدہ بنا دیتے ہیں۔ بہرحال مزارات پہ حاضری، اولیاء اور انبیاء سے استمداد، مدد طلب کرنے کے مسائل، یہ جو تمام چیزیں ہوتی ہیں ان کا علم سیکھنا اچھا ہے، مستحب ہے، سیکھیں، بہت اچھی بات ہے۔ یہ نبی کریم کے نور و بشر کی بحث، یہ ان میں بھی مطلب ہر صورت میں کوئی کفر وغیرہ لازم نہیں آتا، لیکن سیکھنے میں حرج بھی نہیں ہے۔ ان امور کے بارے میں بھی بڑا تذبذب رہتا ہے، پریشانی رہتی ہے، تو اس کے لیے ایک آسان سا اصول یہ ہے کہ ہم قرآن کو اٹھا لیں۔ سورہ فاتحہ کو آپ دیکھیے، اللہ نے ارشاد فرمایا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اہدنا الصراط المستقیم، ہم دعا کر رہے ہیں، ہم پہ واجب اللہ نے قرار دے دی، تم یوں کہو اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے اپنا انعام فرمایا۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ بندوں کا راستہ جو ہے وہ صراط مستقیم ہے، اگر اس پہ ہم چلیں گے تو انشاءاللہ نجات پا جائیں گے۔ اب اللہ کے انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ آگے ارشاد فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اور جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول کی اطاعت کی تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام فرمایا۔ پھر تفصیل بیان فرمائی، یعنی انبیاء علیہ السلام، صدیقین، شہداء اور نیک لوگ۔
وحسن اولئک رفیقا، اور یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانِ اقدس سے لے کر آج تک سرکار کی ذات اقدس سمیت پھر صحابہ کرام ہو، پھر جتنے اکابرین اسلام، پھر اولیاء عظام آتے رہے ہیں، ان کا جو راستہ ہے وہ صراط مستقیم ہوگا، کیونکہ اللہ نے فرمایا انبیاء علیہ السلام، دوسرا صدیقین، ان سے اکابر صحابہ مراد ہیں، والشہداء جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے، والصالحین، صالحین میں بقیہ تمام صحابہ، تابعین اور جتنے اولیاء عظام 1500 سال کے اندر گزرے سب کے سب داخل ہوں گے۔ تو گویا کہ یہ اللہ کے انعام یافتہ بندے ہیں، اور ان کے راستے پر چلنا یہ صراط مستقیم ہے۔ گویا کہ وہ صراط مستقیم ہے، ان کا راستہ صراط مستقیم ہے، سیدھا راستہ ہے، اور اسی سیدھے راستے پہ چلنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا کرنے کی تلقین فرمائی ہے۔ لہٰذا اب اسٹڈی کریں، آپ تاریخ کا مطالعہ کریں اور دیکھیے کہ ان اولیاء کرام نے، صحابہ کرام نے کن عقائد کو اختیار کر کے رکھا تھا۔ ان عقیدوں کو آپ بھی اختیار کر لیجئے، انشاءاللہ نجات ضرور ہو جائے گی اور انسان گمراہی سے محفوظ رہے گا۔ چونکہ اہم تھوڑا سا موضوع تھا، ہم نے اس پہ تفصیلی کلام کیا، توجہ طلب ہے، آگے بھی کئی مقام آئیں گے تو انشاءاللہ مزید تفصیل آپ کی خدمت میں عرض کی جائے گی۔ ارشاد فرمایا کل الینا راجعون، ان تمام کو جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے وہ ایک ملت واحدہ بن کر رہیں یا ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائیں، کل الینا راجعون، سب کو ہماری طرف پھرنا ہے، سب کے سب ہماری طرف لوٹنے والے ہیں۔ پھر وہاں لوٹیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر فیصلہ فرمائے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، پس جو نیک عمل کرے، لیکن شرط یہ کہ ہو وہ مومن، تو اس کی تو فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، تو اس کی کوشش کی ناشکری نہیں کی جائے گی، ناقدری نہیں کی جائے گی۔ وَإِنَّا، اور بے شک ہم لہو اس کے لیے لَكَاتِبُونَ، لکھنے والے ہیں، ہم اس کے تمام یہ نیکیاں لکھ رہے ہیں۔ تو یہ دیکھیں شرط اللہ نے کیا بیان فرمائی کہ فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، اور جو نیک عمل کرے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اس حال میں کہ وہ مومن ہو۔ جس کا حال بیان کیا جائے اس کو ذوالحال کہتے ہیں، اور اس کی جو حالت بیان کی جائے وہ حال کہلاتا ہے۔ تو حال ذوالحال کے لیے ایک قید ہوتا ہے، مطلب یہ ہے کہ جو ذوالحال پر آپ حکم لگا رہے ہیں، حال یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ حکم اسی وقت لگے گا جب تک میں موجود ہوں۔ لہذا اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے نیک اعمال کیے اس حال میں کہ وہ مومن ہو، تو اس کی کوشش کو ضائع نہیں کیا جائے گا، اس کی کوشش کی ناقدری نہیں ہوگی۔ تو گویا کہ ذوالحال کے بارے میں فرمایا اللہ نے کہ اس کی کوشش کی ناقدری نہیں ہوگی۔ شرط کیا ہے؟ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اس حال میں کہ وہ مومن ہو۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف مومن کے، مسلمان کے نیک اعمال کی قدر کی جائے گی، اس کو ناقدری کی نگاہ سے نہیں دیکھا جائے گا۔ باقی جتنے کفار و مشرکین وغیرہ ہیں، غیر مسلم ہیں، چاہے وہ کتنا ہی اچھا کوئی عمل کریں، ان کے عمل کی کوئی قدر نہیں ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں تو ان کا بدلہ عطا فرما دے گا، لیکن آخرت میں نیک اعمال کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ ابھی بیچارے بعض نادان، یہ جو بعض اوقات میڈیا پر بھی آپ اس قسم کے بیانات سنیں گے کہ کافر کیوں نہیں جنت میں جائے گا، جو اچھے نیک عمل کریں گے وہ کیوں نہیں جائیں گے، حالانکہ جا بجا آپ آیات سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ اللہ نے واضح فرمایا کہ جنت میں دخول کے لیے ایمان شرط ہے۔ اگر کوئی کافر کتنے ہی نیک عمل کرے، جب تک وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لے آتا، اور نبی کریم نے جن عقائد کو اختیار کرنے کو دین اسلام کی بقا کے لیے، ایمان کی بقا کے لیے لازم و ضروری قرار دیا، جب تک ان عقیدوں کو اختیار نہیں کرتا، اور جن عقائد کو ہمارے نبی نے عقائد اسلام کے متصادم قرار دیا، ان کو باطل قرار نہیں دیتا، ان کے باطل ہونے کو تسلیم نہیں کرتا، تب تک وہ جنت میں کبھی بھی داخل نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ نے فرمایا وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، اور ہم اسے لکھ رہے ہیں، یعنی جو بھی وہ نیک عمل کر رہے ہیں یہ لوگ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اسے لکھ رہے ہیں، یعنی لکھوا رہے ہیں، ایک فرشتہ لکھ رہا ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ بعض اوقات فاعل حقیقی کی طرف، جو اصل کام کر رہا ہوتا ہے اس کی طرف نسبت نہیں ہوتی، بلکہ ذریعے کی طرف نسبت کر دیتے ہیں، اور بعض اوقات جو ذریعہ بن رہا ہوتا ہے اس کی طرف نسبت نہیں کرتے، فاعل حقیقی کی طرف کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، مکان بنوا رہا ہے، مزدور کام کر رہے ہیں، تو لوگ آ کے کہتے ہیں کہ جی آپ مکان بنا رہے ہیں، حالانکہ مکان وہ شخص نہیں بنا رہا، مکان تو مزدور بنا رہے ہیں، مزدور مکان بنانے کا ذریعہ حقیقی ہیں، لیکن ہم نسبت کر دیتے ہیں مالک کی طرف کہ آپ مکان بنا رہے ہیں یہاں پر،
تو اس کی طرف نسبت ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے فرشتے لکھ رہے ہیں، لیکن چونکہ لکھوا اللہ تعالیٰ رہا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ وَإِنَّ لَهُ كَاتِبُونَ، بے شک ہم اس کے لیے لکھنے والے ہیں، ہم لکھ رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نہیں لکھ رہا، لکھ تو فرشتے رہے ہیں اس کے حکم سے، لیکن چونکہ ذریعہ و سبب فرشتے ہیں تو بعض اوقات جس نے کسی ذریعہ اور سبب کو کسی کام کے لیے مقرر کیا ہوتا ہے اس کی طرف براہ راست فعل کی نسبت کر دی جاتی ہے۔ جیسے قرآن سے ہے تو یہ شرعاً قرآن سے چونکہ ثابت ہوا جائز ہے، اور ہم زندگی میں بھی ایسا کر سکتے ہیں۔ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، اور حرام ہے اس بستی پر جسے ہم نے ہلاک کر دیا کہ بے شک وہ لوٹ کر نہیں آئیں گے، یعنی ان کا لوٹ کر آنا یہ حرام ہے ایسی بستی کا جس کو ہم نے ہلاک کر دیا ہو۔ تو گویا کہ ہلاکت کے بعد پھر کوئی بستی دوبارہ زندہ دنیا کے اندر زندہ نہیں ہوگی کہ اس کو موقع دے دیا جائے وہ زندہ ہو جائے، اور زندہ ہو جانے کے بعد پھر وہ مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والے اعمال اختیار کر لے، ایسا نہیں ہوگا۔ لیکن یہ مراد یہ ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ چاہا ہو وہ اپنی مرضی سے لوٹ کر نہیں آ سکتی۔ ہاں، جس کو اللہ تعالیٰ چاہے وہ ہو سکتا ہے، جسے بنی اسرائیل کے آپ نے واقعات پڑھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا پھر ان کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ جیسے 70 آدمی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گئے تھے، اور انہوں نے یعنی توریت لینے کے لیے جب گئے تھے تو انہوں نے اصرار کیا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو واضح طور پہ دیکھنا چاہتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا کڑک نے ان کو آ لیا اور سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ یا رب کریم اگر یہ لوگ ہلاک ہو گئے اور میں واپس اپنی قوم کی طرف جاؤں گا تو قوم یہ کہے گی کہ آپ تو کتاب لینے کے لیے ہمارے 70 آدمیوں کو لے کر گئے تھے اور وہاں جا کے آپ نے ان کو مار دیا، تو ان کو زندہ فرما دے۔ تو خود قرآن کے اندر یہ موجود ہے کہ اللہ نے ان کو زندہ فرما دیا۔ تو وہ قوم ایک ان کو ہلاک کیا لیکن پھر اللہ نے ان کو اٹھا دیا۔ گویا کہ اللہ کی مرضی ہو، مصلحت ہو تو ایک الگ مسئلہ ہے، ورنہ اصل اصول یہی ہے کہ جس قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک فرما دیا، جس بستی کو ہلاک کر دیا، پھر انہیں واپس آنے کی توفیق نہیں ملتی ہے۔ اگر وہ کفر و شرک پر مرے ہیں تو پھر کفر و شرک ان کا باقی رہے گا، اور بروز قیامت اس کی وجہ سے وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو جانے کے بعد پھر پلٹ کر آنا نہیں ہوتا۔ لہٰذا جو مطلب بعض مذاہب کے اندر، ادیان کے اندر نئے جنم کا ایک کانسیپٹ ہے کہ انسان 7 جنم لیتا ہے، پہلے وہ مرتا ہے تو پھر دوسرے جنم میں پھر اس کو پیدا کیا جاتا ہے، وہ کسی اور شکل میں آتا ہے، پھر تیسرا جنم، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، گویا کہ ایک ہی شخص 7 مرتبہ اس دنیا میں مختلف صورتوں میں آ سکتا ہے۔ لیکن ہمارا اسلامی نظریہ یہ ہے کہ ایک دفعہ جب انسان دنیا سے پردہ فرما جائے تو پھر وہ دوبارہ نہیں آیا کرتا۔ اصل اصول یہی ہے۔ ہاں، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی کو دوبارہ کر بھی سکتا ہے، جیسے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں لکھا ہے کہ آپ نے مردوں کو زندہ کیا۔ اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، اور اس امت کے اولیاء کرام کے بارے میں بھی یہ کرامات منقول ہیں کہ انہوں نے اپنے پاؤں کی ٹھوکر سے قم بإذن اللہ کہا کہ کھڑا ہو جا اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور مردہ کھڑا ہو گیا۔ تو یہ کوئی نیا جنم نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار ہے۔ نئے جنم کا تصور ہمارے ہاں نہیں ہے، اور اگر کوئی اس کا قائل ہوگا تو عقائد اسلام کی روشنی میں یا تعلیمات اسلام کی روشنی میں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اس پہ انشاءاللہ زندگی رہی تو مزید بھی کلام ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانبیاء چل رہی تھی اور تقریباً 95 آیات کی تفسیر مکمل ہو گئی تھی، اور آخری آیت میں جو 95 نمبر آیت تھی اس میں بات چل رہی تھی کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جس بستی کو ہم ہلاک کر دیں اس بستی کا واپس پلٹنا، لوٹنا حرام ہے، یعنی ناممکن ہے کہ واپس لوٹ آئے۔ لیکن اللہ کا حکم ہو تو ایک الگ مسئلہ ہے، ورنہ جب اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا تو کوئی بھی قوم پھر واپس پلٹ کر نہیں آتی۔ اصل اصول اور قاعدہ اور ضابطہ اللہ کی طرف سے یہی قائم کیا گیا ہے۔ لہٰذا اس پہ ہم یہ کلام کر رہے تھے کہ نئے جنم کا کوئی مذہب اسلام میں تصور نہیں، اور اگر کوئی اس کا قائل ہوگا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔
حتی اذا فتحت یأجوج و ماجوج وہم من کل حدب ینسلون، یہاں تک کہ جب کھولے جائیں گے یاجوج اور ماجوج۔ اس کی تفصیلی کلام گزر چکا ہے کہ نوح علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت یافث بن نوح کی جو قوم تھی، آپ کی جو اولاد تھی، ان میں دو قبیلے تھے، بن گئے تھے کہ یاجوج دوسرے ماجوج، اور بڑی خطرناک قوم تھی۔ اور یہ پورا واقعہ گزر چکا ہے سکندر ذوالقرنین کے واقعے میں کہ آپ ایک بستی کے پاس پہنچے تھے اور وہاں یاجوج ماجوج بھی آباد تھے، تو اس بستی نے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ ایک دیوار قائم کر دیجئے، دو پہاڑوں کے درمیان ایک دیوار بنا دیں، کیونکہ یاجوج ماجوج موسم بہار میں نکلتے ہیں اور ہماری تمام چیزوں کو ہلاک کر دیتے ہیں، فصلیں، مویشی، خود انسانوں کو ہلاک کر دیتے ہیں، تو آپ ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں۔ تو سکندر ذوالقرنین نے پھر وہاں پر ایک دیوار قائم کر دی تھی، اور صحیح بخاری کی روایات میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ یاجوج و ماجوج دونوں قبیلے وہاں پر آ کے اس میں نقب لگاتے ہیں، اس کو کھودتے ہیں، جب تھوڑی سی رہ جاتی ہے تو کہتے ہیں چلو کل آئیں گے، جب جاتے ہیں تو بحکم الہی وہ دیوار دوبارہ مکمل ہو جاتی ہے، پھر صحیح ہو جاتی ہے، پھر اگلے دن آتے ہیں تو پھر وہ یہ کرتے ہیں، کھودتے ہیں، آخر میں پھر یہ کہتے ہیں کہ چلو کل آئیں گے۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہوگا، جب اللہ تعالیٰ چاہے گا کہ وہ باہر آئیں، تو اس وقت پھر ایک کو توفیق دے گا کہ وہ جب کھودیں گے تو جاتے ہوئے کہے گا کہ انشاءاللہ ہم کل آئیں گے۔ اس انشاءاللہ کہنے کی برکت سے وہ دیوار جتنی کھدی ہوگی اتنی قائم رہے گی۔ اب اگلے دن جب یہ آئیں گے تو تھوڑا سا ہی کھودیں گے تو وہ سوراخ بن جائے گا، اور پھر یہ موج در موج نکلیں گے اور خوب ہلاکتیں کریں گے، جس کا تفصیلی بیان پہلے گزر چکا ہے۔ اس کو اللہ بیان فرما رہا ہے کہ حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج، یہاں تک کہ جب کھولے جائیں گے یاجوج اور ماجوج، وہم من کل حدب ینسلون، اور وہ ہر بلندی سے ڈھلکتے ہوں گے، ہر بلندی سے گر رہے ہوں گے، یعنی اتنی کثرت سے ہوں گے جہاں دیکھیں گے وہاں سے امڑتے ہوئے آ رہے ہوں گے تیزی کے ساتھ۔ واقترب الوعد الحق، اور قریب آ گیا سچا وعدہ، یعنی قیامت کا وعدہ بسن قریب سچا وعدہ آ رہا ہے۔ جب یہ معاملہ ہوگا کہ قیامت بھی آ گئی، یاجوج ماجوج نکل آئے، تیزی کے ساتھ آ رہے ہیں، فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو اس وقت جن لوگوں نے کفر کیا ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ یا ویلنا قد كنا فی غفلۃ من هذا بل كنا ظالمین، اس وقت یہ کہیں گے کہ ہائے ہماری خرابی، ہمارے لیے بربادی ہو جائے، بے شک ہم اس سے غفلت میں تھے بلکہ ہم ظالم تھے۔ یعنی غفلت نہیں بلکہ ہمیں تو پتہ بھی تھا، بعضوں کو شعور بھی حاصل تھا، خود ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا اور جان بوجھ کر ہم نے ان چیزوں کو فراموش کیا۔ تو جب یہ قیامت قائم ہوگی تو ہر دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان قیامت کے احوال سے ڈرانے والوں کو مقرر کرتا رہے گا، چاہے وہ انبیاء علیہ السلام تھے کہ اب سلسلہ موقوف ہو گیا، اور ان کے بعد پھر اولیاء عظام، علماء عظام، ان کا سلسلہ تو جاری ہے، یہ انہوں نے سنبھال لیا، اور قیامت تک جتنے لوگ آتے رہیں گے کسی نہ کسی ذریعے سے ہر ایک، چاہے وہ کافر ہے مسلمان، اس تک یہ بات پہنچتی رہے گی کہ قیامت قائم ہوگی۔ اس کی ہولناکیاں ایسی ہیں، جب قیامت قائم ہوگی تو اس طریقے سے حساب و کتاب ہوگا۔ لیکن اب اگر کوئی اس کو نہیں تسلیم کرتا تو نہ تسلیم کرے۔ یہ اللہ بیان فرما رہا ہے کہ جب یاجوج ماجوج بھی نکل آئیں گے اور دیگر قیامت کی نشانیاں واضح ہو جائیں گی، قیامت قائم ہوگی، تو جن لوگوں نے انکار کیا تھا ان کی آنکھیں خوف سے پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، اور اس وقت ان کے پھر فہم میں، ان کے دماغ میں وہ آوازیں گردش کریں گی جو نیک لوگ یا پرہیزگار یا اخروی معاملے میں ڈرانے والوں کی آوازیں تھیں، وہ کہا کرتے تھے کہ تم احتیاط کرو، ایمان لے آؤ، یا مسلمان ہو تو ایسا نہ کرو، وغیرہ وغیرہ، برے اعمال نہ کرو۔ تو مسلمان پہ تو خیر قیامت قائم نہیں ہوگی، لیکن اس وقت جو کافر ہوں گے انہیں بھی وہ باتیں یاد آئیں گی کہ ہمیں سمجھایا گیا تھا اور ہمیں کہا گیا تھا کہ ایمان لے آؤ، لیکن ہم نے غفلت اختیار کی، تو وہ اقرار جرم پر مجبور ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ بے شک ہم نے بہت غفلت میں وقت گزارا۔ اور پھر غافل تو وہ ہوتا ہے جس کی توجہ نہ رہے، پھر انہیں خود یہ احساس ہوگا کہ توجہ تو ہماری تھی، ہمیں کہا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود ہم نے ڈھٹائی کا مظاہرہ کیا تھا، سرکشی اور جرت کا مظاہرہ کیا تھا، تو پھر یہ بھی کہنے پہ مجبور ہو جائیں گے نہیں بلکہ ہم تو ظالم ہی تھے، ہم نے بہت زیادہ ظلم کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ اعلان فرمایا انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم انتم لہا واردون، بے شک تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے علاوہ، یہ سب کے سب جہنم کا ایندھن ہیں، انتم لہا واردون، تمہیں اس میں جانا ہوگا، تم اس میں جانے والے ہو۔ تو معلوم یہ ہوا، نص صریح سے ثابت ہوا
کہ جو اللہ کے علاوہ کسی کی بھی عبادت کرے گا، کسی کی بھی عبادت کرے گا وہ بھی جہنم میں جائے گا، اور جس کی وہ عبادت کر رہا ہے وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو کفار عبادت کر رہے تھے، بتوں کو پوج رہے تھے۔ کعبۃ اللہ کا یعنی ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے، تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت ان کے سامنے پڑھی بڑی جرأت کے ساتھ، تو کوئی آپ کی بات کا جواب نہ دے سکا، مبہوت سے ہو گئے، ایک روب طاری ہو گیا۔ نبی کریم واپس تشریف لے گئے تو نضر بن حارث جو بہت بڑا گستاخ تھا یہ وہاں پر آیا اور کہا کہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے بتایا کہ اس طریقے سے یہ معاملہ ہوا۔ اس نے کہا کہ افسوس ہے کہ اگر میں ہوتا تو معاذ اللہ ان محمد کے ساتھ مناظرہ کرتا اور میں غالب آ جاتا۔ انہوں نے کہا کہ ابھی بلا لیتے ہیں، کہا کہ ٹھیک ہے بلا لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو کہا کہ آپ نے کیا اس طرح کہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی بھی عبادت کرے گا وہ بھی جہنم میں جائے گا، اور جن کی عبادت کر رہے ہیں وہ بھی جہنم میں جائیں گے؟ تو سرکار نے فرمایا کہ ہاں۔ تو کہا کہ پھر یہ بتائیے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے نیک بندوں کی عبادت کر رہے ہیں، یعنی جو یہودی ہیں وہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہیں اور ان کی پرستش کرتے ہیں، عیسائی جو ہیں وہ عیسی علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا تسلیم کرتے ہیں، تو آپ کے کہنے کے مطابق جو عبادت کر رہا ہے وہ بھی جہنم میں، اور جس کی عبادت کی جائے گی وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ تو اس پر پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ آگے جو آیات آئیں یہ آپ نے پڑھ کر سنائیں، بھی جیسے آگے آ رہی ہیں کہ ان کو تو اللہ تبارک و تعالی محفوظ فرمائے گا، ان سے مراد بت وغیرہ ہیں، جسے کہ ابھی آگے آیت آتی ہے وہ میں عرض کرتا ہوں۔ تو آگے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ لو کان ہؤلاء اہلیۃ ما وردوہا، بڑا نفیس اللہ کا کلام ہے کہ اگر جن کی تم عبادت کر رہے ہو یہ خدا ہوتے تو پھر تو یہ جہنم میں نہ جاتے، کیونکہ خود جو خدا ہے وہ جہنم میں کیسے جائے گا؟ حالانکہ اللہ نے فرمایا جہنم میں جائیں گے، اس کا مطلب معلوم ہوا کہ یہ خدا نہیں ہے۔ وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ، اور ان تمام کو اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ، وہ اس میں دہاڑے ماریں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، روئیں گے۔ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ، اور وہ اس میں کچھ نہیں سنیں گے، یعنی ان کا دہاڑنا تو ہوگا لیکن جواب میں کوئی بات نہیں سنیں گے، کوئی رحم کا جملہ، کوئی ہمدردی کا جملہ، کوئی پیار کا جملہ، کسی اور کی موجودگی کا احساس ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ صحیح حدیثوں میں آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کفار کو جہنم میں ڈالے گا تو سب کو تنہا تنہا کر دے گا، بلکہ ایک روایت کے مطابق انہیں آگ کے تابوت میں ڈال کر آگ کی کیلوں سے وہ تابوت بند کر دیا جائے گا، اور اس میں انہیں شدید ترین عذاب ہوگا۔ تو ایک تو عذاب کی سختی، دوسرا پھر تنہائی کا شدید احساس، پھر تیسرا اندھیرا، کیونکہ جہنم کی آگ کالی سیاہ ہے، تو اندھیرے میں آدمی بند ہو، شدید قسم کا عذاب ہو، کوئی سننے والا نہ ہو، چیخ رہا چلا رہا ہو، کسی کی طرف سے ہمدردی کا اظہار اس کو نہ محسوس ہو رہا ہو، تو یہ عذاب در عذاب در عذاب، عذاب پر عذاب ہے، تو اس کو برداشت کرنا بہت ہی مشکل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اسی لیے اب آگے یہ دیکھیں ارشاد فرمایا، نبی کریم نے یہ آیت پھر ان کے اوپر پڑھی نضر بن حارث پر کہ اگر تم کہتے ہو کہ اللہ کے نیک بندوں کی بھی بعضوں نے عبادت کی تو اللہ کے نیک بندوں کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ ان لوگوں کا ہے، نیک بندہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ ہاں یہ جو بے جان بت ہیں ان کو ضرور اللہ تعالیٰ ڈالے گا تاکہ ان کفار کو احساس ہو کہ ہم نے ان کی عبادت کی اور ان کی وجہ سے جہنم میں آ گئے، تو ان کو مزید پچھتاوا بڑھے۔ لہذا ارشاد فرمایا کہ ان الذین سبقت لہم منا الحسنی، بے شک وہ لوگ کہ جن کے لیے ہمارا وعدہ بھلائی کا وعدہ ہو چکا ہے، اولئک عنہا مبعدون، وہ جہنم سے دور رکھے گئے ہیں۔ یہ استثناء فرما دیا کہ ہاں پوجنے والا بھی جہنم میں، جس کو پوجا جائے گا وہ بھی جہنم میں، لیکن جو نیک بندے ہیں جن کے ساتھ بھلائی کا وعدہ ہو چکا ہے، ان کی اگرچہ پرستش لوگوں نے نادانی میں کی، یہ نیک بندے جہنم میں نہیں جائیں گے۔ لا یسمعون حسیسہا، بلکہ یہ نیک بندے تو اس جہنم کی ہلکی سی آواز بھی نہیں سنیں گے، جس سے دور سے کوئی ہلکی ہلکی آواز آتی ہے، کبھی کوئی چیز ہے، کوئی آواز آ رہی ہے، ایسا بھی نہیں ہوگا، حسیس بالکل باریک سی آواز یہ بھی نہیں سنیں گے۔ وَهُمْ فِي مَشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ، اور وہ ایسی چیزوں کے درمیان ہوں گے کہ جن کے ان کے نفس خواہش کر رہے ہیں، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں، یعنی جن چیزوں کا ان کا دل چاہ رہا ہے، ان کا نفس خواہش کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان نیک بندوں کو ان چیزوں کے درمیان پہنچائے گا اور پھر وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ لہذا ان کے لیے یہ حکم نہیں ہے کہ وہ بھی ہمیشہ جہنم میں جائیں گے، بلکہ بتوں وغیرہ کے بارے میں ہے۔ لا يحزنهم الفزع الاکبر، انہیں غم میں نہ ڈالے گی وہ سب سے بڑی گھبراہٹ،
یعنی جو جہنم ہے یا قیامت کے احوال ہیں انہیں کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بالکل پناہ میں ہوں گے۔ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ اور فرشتے ان کی ملاقات کو آئیں گے، ان کے استقبال کے لیے آئیں گے۔ یہ گویا کہ یہ قبر سے نکلنے کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جب یہ ان کو اٹھایا جائے گا تو فرشتے باقاعدہ حاضر ہوں گے تو ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اور وہ کیا کہیں گے کہ ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، کہ یہ ہے وہ تمہارا دن جس کا آپ لوگوں سے وعدہ کیا گیا تھا کہ ان میں آپ کو عزت ملے گی، اللہ تعالیٰ انعام نازل فرمائے گا۔ تو جب یہ آیات نبی کریم نے پڑھی تو نضر بن حارث مبہوت رہ گیا اور وہ ذلیل و شرمندہ ہوا۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، اور جس دن ہم آسمان کو لپیٹیں گے جیسے سجل فرشتہ نامہ اعمال کو لپیٹتا ہے۔ تو یہ قیامت کے احوال اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہا ہے کہ ہم آسمان کو لپیٹیں گے جیسے سجل فرشتہ نامہ اعمال کو لپیٹتا ہے۔ مثال کے ذریعے سمجھایا، سجل ایک فرشتے کا نام ہے، جب انسان نیک عمل کر لیتا ہے تو یہ فرشتہ ان نامہ اعمال کو لپیٹ کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے۔ تو جس طرح نامہ اعمال کو یہ فرشتہ لپیٹتا ہے، ایک حصی مثال سے اللہ نے سمجھایا، بالکل اسی طرح ہم آسمان کو لپیٹ دیں گے قیامت کے دن، یعنی سب فنا ہو جائے گا۔ کما بدأنا اول خلق نعیدہ، پھر جیسے ہم نے پہلی مرتبہ بنایا تھا، نعیدہ ہم اسے پھر پھیر دیں گے، یعنی تمام مخلوقات کو جس طرح ہم نے پہلے پیدا کیا تھا، یعنی سب برہنہ بدن پیدا ہوئے تھے اور بے ختنہ کے تھے، ختنہ وغیرہ نہیں تھی، بالکل اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ جب دوبارہ ہمیں قبر سے اٹھائے گا تو سوائے انبیاء علیہ السلام کے، صحابہ کرام کے، اولیاء عظام کے اور جن نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ چاہے گا وہ باقاعدہ مطلب یہ کہ ان کا استثناء ہے کہ ان کا ستر ظاہر نہیں ہوگا، باقی عام لوگوں کا معاملہ یہی ہوگا کہ وہ برہنہ بدن ہوں گے اور بے ختنہ ہوں گے۔ وعداً علینا، یہ ایک ایسا وعدہ ہے جو ہمارے ذمہ کرم پر ہے، ہم پر لازم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز لازم ہونا یا کسی پر کوئی چیز لازم ہونا دو طرح کا ہوتا ہے، ایک یہ کہ کسی نے لازم کیا ہو، اور ایک ہے کہ خود اس نے اپنی ذات پر لازم کر لیا ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر تو کوئی دوسرا لازم کرنے والا نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پہ کوئی چیز لازم کر دے، اور دوسرا ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اپنے ذمہ کرم پر کوئی چیز لے لے کہ چلو یہ میرے لیے لازم ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ کرم پہ کوئی چیز لے لیتا ہے، ورنہ کسی کی کیا مجال اور طاقت کہ اللہ پر کوئی چیز لازم کر دے۔ تو وعداً علینا، یہ قیامت جو ہے یہ ایک ایسا وعدہ ہے جو ہم نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا ہے، ضرور وارد وجود میں آئے گا۔ انا کنا فاعلین، بے شک ہم اسے کرنے والے ہیں، ضرور کرنے والے ہیں، ایسا ضرور ہوگا۔ لہٰذا اتنی تاکیدوں کے ساتھ اللہ نے فرمایا وعداً علینا، یہ ایک وعدہ ہے ہم پر لازم ہے، انا، بے شک ہم، کنا، کرنے والے ہیں، فاعلین، اسے، بے شک ہم اسے، کنا فاعلین، ضرور کرنے والے ہیں۔ تو اتنی زیادہ جب اللہ تعالیٰ تاکید بیان فرما رہا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ قیامت ضرور واقع ہوگی، آسمان و زمین ضرور ہلاک ہوں گے، ہم ضرور اٹھائے جائیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، اور ضرور بے شک ہم نے لکھ دیا تھا زبور میں نصیحت کرنے کے بعد، نصیحتوں کے تذکرے کے بعد پھر ہم نے لکھ دیا تھا کہ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کہ بے شک زمین اس کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے۔ اس میں تین قول ہیں کہ زمین سے مراد کیا ہے۔ ایک قول تو یہ ہے کہ زمین سے مراد زمین جنت ہے، تو اب مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے زبور میں نصیحتیں کرنے کے بعد یہ واضح طور پہ لکھ دیا تھا کہ جنت کی زمین صرف نیک لوگوں کو ہی ملے گی۔ نیک لوگوں سے مراد جو صاحب ایمان نیک ہے، لہذا کافر وغیرہ اس میں داخل نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور اگر اس سے مراد زمین جنت نہ ہو بلکہ زمین دنیا ہو تو پھر مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک وقت آئے گا کہ کفار پر مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمائے گا اور دنیا کی تمام زمین مسلمانوں کے زیر اثر ہوگی، جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوگا کہ جب آپ دوبارہ نزول فرمائیں گے، امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہوں گے، اس وقت پورے روئے زمین پر کوئی کافر نہیں بچے گا، ہر کافر ہلاک ہو جائے گا یا ایمان لے آئے گا، سب کے سب مسلمان ہی مسلمان ہوں گے، اور اتنی دولت کی فراوانی ہوگی اس دور میں کہ کوئی ایک آدمی زکوٰۃ لے کر نکلے گا سونا زکوٰۃ میں اور کوئی لینے والا نہیں ہوگا۔ تو جب ایسا ہوگا تو کرپشن بھی نہیں ہوگی، کوئی گناہ نہیں، کوئی فساد نہیں، کوئی فتنہ نہیں ہوگا، پوروئے زمین پہ مسلمان ہی مسلمان ہوں گے۔ یا تو اس کی طرف اشارہ ہے
یا یہاں زمین سے مراد ملک شام کی زمین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شام پر مسلمانوں کو تسلط اور غلبہ عطا فرمائے گا۔ دونوں میں سے تینوں میں سے کوئی بھی معنی لے لیں، سب کے سب یہ مختلف روایات میں منقول ہیں۔ تو وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ ذِكْرِ، اور ضرور بے شک ہم نے نصیحتوں کے بعد زبور کتاب میں لکھ دیا تھا، أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ کہ بے شک زمین اس کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے۔ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ، بے شک یہ قرآن عبادت کرنے والوں کے لیے کافی ہے۔ جو عبادت اختیار کرتے ہیں، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، تو یہ قرآن ان کے لیے کافی ہے، نصیحت کے لیے، سمجھانے کے لیے، عمل کے اعتبار سے یہ قرآن کافی ہے۔ دیکھیں خود اللہ ارشاد فرما رہا ہے۔ بدقسمتی ایسی ہے کہ ہم قرآن کو قابل عمل کتاب سمجھتے ہوئے نہیں پڑھتے ہیں، اپنا محاسبہ نہیں کرتے ہیں، عمل کی طرف رغبت اختیار نہیں کرتے ہیں۔ قرآن گھر میں رکھا ہوا ہے، ہم تلاش کرتے ہیں کہ بھئی ہمیں کوئی بتائیے جو ہمیں عمل کی ترغیب دے، جو ہمیں سمجھائے، جو ہمیں نصیحت کرے۔ ٹھیک ہے، ایسی محافل تلاش کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، بہت اچھا ہے، باعث برکت ہوتا ہے، لیکن اتنی عظیم کتاب کو معاذ اللہ معمولی سمجھ کر، اس کو معمولی سمجھنے سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی مسلمان اس کو معمولی نہیں کہے گا، ہم اپنے زبان سے کبھی نہیں کہیں گے، لیکن ہمارا عمل بعض اوقات یہ ایسا ظاہر کر دیتا ہے جیسے یہ کتاب ایک مطلب عام سی کتاب ہے، ہم دوسرے کے پاس جا کے تو نصیحت حاصل کر لیتے ہیں، اس سے حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ اس پہ انشاءاللہ ہم کلام جاری رکھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 106 کی تفسیر چل رہی تھی، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے صراحتاً واضح طور پہ بیان فرما دیا کہ یہ قرآن عظیم عبادت کرنے والوں کے لیے کافی ہے، یعنی عمل کے اعتبار سے کافی ہے کہ اس سے عمل کے ترغیب حاصل ہو سکتی ہے، اعمال پتہ چل سکتے ہیں کہ ہمیں کون کون سی باتوں پہ عمل کرنا ہے، یہ نصیحت ہونے کے اعتبار سے، ڈرانے کے اعتبار سے، آخرت کی طرف مائل کرنے کے اعتبار سے کافی ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ اسے کافی کتاب قرار دے رہا ہے تو پچھلے پروگرام میں اسی پر کلام عرض کر رہا تھا کہ ہم اسے کافی کیوں نہیں سمجھتے ہیں، ہم اس کا مطالعہ کیوں نہیں کرتے ہیں، ہم اسے ایک ایسی کتاب کیوں نہیں تصور کرتے ہیں کہ جو ہمیں محاسبے کی ترغیب دیتی ہے، ہمیں محاسبے کی طرف مائل کرتی ہے، ہمیں ڈراتی ہے، خوف پیدا کرتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں استقامت کے ساتھ اعمال کو بھیجنے کے سلسلے میں معاون ثابت ہوتی ہے۔ ہم نے اسے خالی عربی عبارت کا ایک ذریعہ سمجھ لیا ہے کہ عربی عبارت پڑھ کر اور اس سے ثواب کے حصول کا بس آپ ارادہ کریں اور اس کے بعد بند کر کے اس کو رکھ دیں۔ آپ گھروں میں بھی دیکھیں گے بڑے بوڑھے قرآن پڑھتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے، جھومتے ہوئے، جی امی جان قرآن پڑھ رہی ہیں، دادا جی پڑھ رہے ہیں، نانا جان پڑھ رہے ہیں، نانی جان پڑھ رہی ہیں، اور کیا پڑھ رہے ہیں؟ صرف عربی عبارت، وہ پڑھنے کے بعد بند کر کے رکھ دیتے ہیں۔ ایسے ہمارے رمضانی بھائی اور بہنیں ہوتے ہیں جو صرف رمضان میں قرآن کھولتے ہیں اور ان کا مطلب ٹارگٹ قرآن سے حصول نصیحت اور عبرت نہیں ہوتا،